السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سننے والے ہر نفس کو آداب۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک اہم مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ احمد آباد اور سچ پوچھیں تو ملک بھر میں یہ جو نفرت انگیز بیان بازی کا رجحان بڑھ رہا ہے جی، اور اس کے جواب میں جو آئینی جدوجہد شروع ہوئی ہے اس کا ہم تھوڑا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ بالکل، اور خاص طور پر آج توجہ رہے گی دھرمیندر بھوانی نامی شخص پر، جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے قابل اعتراض تبصرے کیے اور ہتھیاروں کی نمائش بھی کی۔ جی ہاں، اور اسی سلسلے میں ایک تازہ پیش رفت ہوئی ہے۔ تاج الشریعہ تنظیم جو ہے انہوں نے گجرات ہائی کورٹ میں ایک دوسری پٹیشن دائر کر دی ہے۔ دوسری پٹیشن؟ یہ دلچسپ ہے، کیونکہ کھوکھرا پولیس اسٹیشن میں تو پہلے ہی ایک ایف آئی آر درج ہو چکی ہے نا؟ جی بالکل، ایف آئی آر یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج ہے۔ تو آج ہم جن ذرائع کو دیکھ رہے ہیں وہ بنیادی طور پر تاج الشریعہ تنظیم کے موقف اور ان کے اقدامات پر ہی روشنی ڈالتے ہیں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ آخر ہائی کورٹ جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، مطلب ایف آئی آر کے ہوتے ہوئے یہ قدم کیوں اٹھایا گیا؟ جی، تو تحقیق شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو آج تاج الشریعہ کے شاہ نواز سید صاحب اور ان کی ٹیم گجرات ہائی کورٹ میں موجود تھیں۔ تو پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ جب کھوکھرا میں ایف آئی آر ہے تو ہائی کورٹ میں ایک اور پٹیشن، یہ تھوڑا غیر معمولی نہیں لگتا؟ بظاہر لگتا ہے، لیکن اگر ہم شاہ نواز سید صاحب کا موقف دیکھیں جو ذرائع سے سامنے آیا ہے تو ان کے لیے یہ کوئی عام کیس نہیں ہے۔ اچھا، ان کے نزدیک یہ معاملہ براہ راست، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، کائنات کی سب سے محترم ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کا ہے۔ انہوں نے بہت واضح کہا کہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہو تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ تو یہ صرف قانونی نہیں بلکہ گہرے ایمانی جذبے کا معاملہ ہے۔ بالکل، اور تاریخ میں بھی ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کی جو محبت تھی وہ غیر معمولی تھی۔ جی، فکر کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں یا نہیں، اور جب تسلی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت ہیں تو کہا آپ سلامت ہیں تو سب کچھ سلامت ہے۔ سبحان اللہ، کیسی محبت تھی، کیسا جذبہ تھا، اور ذرائع کے مطابق اسی جذبے کے تحت یہ قانونی کارروائی بھی ہو رہی ہے۔ تو پھر پولیس کے رد عمل پر کیا اعتراض ہے انہیں؟ ایف آئی آر تو درج ہو گئی تھی۔ جی، اعتراض بنیادی طور پر ایف آئی آر میں لگائی گئی دفعہ پر ہے۔ شاہ نواز سید اور ان کی تنظیم ذرائع کے مطابق پولیس کے ابتدائی رد عمل سے مطمئن نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کا کہنا ہے کہ کھوکھرا والی ایف آئی آر میں صرف دفعہ 299 لگائی گئی ہے۔ اب یہ جو سیکشن 299 ہے یہ قابل ضمانت اور نسبتاً کمزور دفعہ سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، یعنی اس میں آسانی سے ضمانت مل سکتی ہے؟ جی، خدشہ یہی ہے کہ ملزم پر کوئی سخت کارروائی شاید نہ ہو اور ضمانت بھی آسانی سے مل جائے۔ اور وہ اس کا موازنہ بھی کر رہے ہیں کہ اگر یہی الزام کسی مسلمان پر ہوتا تو شاید کارروائی مختلف ہوتی۔ بالکل، ذرائع میں یہی بات کہی گئی ہے۔ شاہ نواز سید صاحب نے مبینہ طور پر اپنا حوالہ دیا کہ جب انہوں نے پہلے کبھی احتجاج کیا تھا تو ان پر کئی سنگین دفعات لگائی گئیں، ریمانڈ بھی ملا۔ اور مفتی سلمان ازہری صاحب کے کیس کا بھی حوالہ دیا گیا کہ ان پر تو کئی ایف آئی آر ہوئیں، پھر پاسا ایکٹ لگا دیا گیا۔ پاسا ایکٹ یعنی پریونشن آف اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز ایکٹ؟ جی وہی، اور تقریباً 10 مہینے وہ جیل میں رہے۔ تو ان مثالوں کی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قانون کا نفاذ سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ ان کے الفاظ میں ہندو کے لیے الگ ہے، مسلمان کے لیے الگ ہے۔ یہ تو بہت سنگین الزام ہے قانون کے نفاذ پر۔ جی، اور سید صاحب نے مبینہ طور پر اس کمزور ایف آئی آر کو صرف ایک لالی پاپ کہا ہے، مطلب بس وقتی طور پر معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش۔ اچھا، ذرائع میں یہ بھی ذکر ہے کہ شاہ نواز سید صاحب نے مذہبی رہنماؤں سے بھی اپیل کی ہے، علماء سے، پیران اعظام سے۔ جی ہاں، انہوں نے کھلے عام اپیل کی ہے۔ وہ ان کی خاموشی پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے معاملے پر وہ کیوں نہیں بول رہے۔ تو وہ کیا چاہتے ہیں ان سے؟ وہ چاہتے ہیں کہ وہ میدان عمل میں آئیں۔ ان کا پیغام ہے کہ حضور کی عزت کی خاطر کھڑے ہو جائیں۔ وہ یہ بھی خبردار کر رہے ہیں کہ اس معاملے پر خاموشی کے مستقبل میں برے نتیجے نکل سکتے ہیں۔ اور تاج الشریعہ تنظیم کا اپنا کیا ارادہ ہے؟ کیا وہ پیچھے ہٹیں گے؟ نہیں، ان کے بیانات سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ پرعزم ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی ایسے معاملات میں وہ ہائی کورٹ گئے ہیں اور اپنے آئینی حقوق استعمال کرتے ہوئے آخری سانس تک لڑیں گے۔ ان کا یہ بھی اعلان ہے کہ اسلام کے خلاف جب بھی کوئی آواز اٹھے گی تو مدرسہ تاج الشریعہ میدان میں ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں
تو بنیادی شکایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز باتیں ناقابل برداشت ہے، اور یہ قانونی جنگ اس لیے لڑی جا رہی ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ جی بالکل، اور ان کے اس عزم کو دیکھ کر وہ مشہور کہانی یاد آتی ہے نا، وہ چڑیا والی، کون سی؟ وہ جو اپنی چھوٹی سی چونچ میں پانی بھر کر جنگل کی آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں یاد آئی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہاری اس ننھی سی کوشش سے کیا ہوگا، تو اس نے کہا تھا جب تاریخ لکھی جائے گی تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں آئے گا۔ واہ کیا بات ہے۔ تو شاید یہ کوششیں چھوٹی لگیں لیکن ان کی اپنی اہمیت ہے، اور مطالبہ یہی ہے کہ جو نفرت پھیلا رہے ہیں یعنی آگ لگانے والوں پر شکنجہ کسا جائے اور قانون سب کے لیے برابر ہو، مذہب یا فرقہ دیکھے بغیر۔ تو مجموعی طور پر یہ معاملہ نفرت انگیز بیان بازی کے خلاف ایک قانونی جنگ ہے جس کی جڑیں گہرے مذہبی جذبات میں بھی ہیں اور قانون کے غیر مساوی نفاذ کے الزامات میں بھی ہیں۔ جی، اور یہ پوری صورتحال ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتی ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ یہی کہ ایک متنوع معاشرے میں جہاں اتنے مختلف عقائد اور نظریات کے لوگ ساتھ رہتے ہیں، سماجی ہم آہنگی کے لیے قانون کا مستقل اور غیر جانبدارانہ نفاذ کتنا ضروری ہے۔ بالکل۔ اور اس سے جڑا دوسرا سوال یہ کہ نفرت کا مقابلہ کرنے کے لیے اور سب کو انصاف دلانے کے لیے ہم اپنے آئینی اور قانونی ذرائع کو زیادہ مؤثر طریقے سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ واقعی یہ بہت اہم نکات ہیں غور کرنے کے لیے۔ اللہ کی رحمت آپ پر اور آپ سے جڑے تمام لوگوں پر ہمیشہ قائم رہے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ یہ پروگرام آمین میڈیا کی جانب سے ایک تجزیاتی پیشکش ہے جو احمد آباد سے شائع کیا گیا ہے۔ ایڈیٹر جناب عثمان قریشی ہیں۔ یہ اسکرپٹ خالصتاً تعلیمی مقاصد کے لیے لکھا گیا ہے اور اس کے کوئی سیاسی وجوہات نہیں ہیں اور نہ ہی براہ راست یا بالواسطہ کوئی ذاتی مفاد وابستہ ہے۔